حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دفنانے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا، ابا جان، میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک حضرت جبرائیل مجھے میری والدہ کی قبر اور برزخ کا احوال نہ سنا دیں۔ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور بتایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پر نزع کا عالم طاری ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا سکرات یعنی موت کی شدت تمہیں ناگوار ہے؟ واللہ تمہارے لیے یہ شدت مفید ہے۔ ہاں، جب تم جنت میں اپنی سوتنوں کے پاس پہنچو تو انہیں میرا سلام کہنا۔ حضرت مریم بنت عمران، حضرت آسیہ بنت مزاحم اور حضرت ام کلثوم ہمشیرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میرا سلام پہنچانا۔ وہ بولی، بہت اچھا، آپ کا سلام پہنچایا جائے گا۔ اسے امام قرطبی نے سورۃ تحریم کی تفسیر میں ذکر کیا۔ ارائس البیان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ کا نام مریم مرقوم ہے اور آپ کی والدہ کا نام لوحہ بنت بان بن لادہ بن یعقوب علیہ السلام ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عموماً مغموم رہتی تھیں۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، ابا جان، مجھے کھانے پینے کی اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مجھے میری والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی برزخی کیفیت کو واضح نہیں فرماتے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے احوال معلوم کیے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت سیدہ سارہ اور حضرت سیدہ مریم کے درمیان بڑی عظمت و برتری کے ساتھ جلوہ افروز ہیں۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بکثرت تذکرہ فرمایا کرتے اور ان کے مدارس کی ترقی کے لیے دعائیں فرمایا کرتے۔ ایک دن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر فرما رہے تھے تو میں نے عرض کیا، آپ کو اس ضعیفہ سے بہتر خاتون اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، جس کے باعث مجھے بہت ندامت ہوئی۔ میں نے معافی طلب کی اور عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناراضگی دور فرمائیے، آئندہ کبھی ذکر خیر کے سوا آپ کی خدمت میں کوئی اور بات نہیں کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری معذرت پر اظہار فرماتے ہوئے کہا، وہ تو اس وقت ایمان سے سرفراز ہوئیں جب کفار مکہ مجھے ایذائیں دے رہے تھے۔ انہوں نے مجھے ان نازک ترین لمحات میں پناہ دی جبکہ مشرکین میری جان کے در پہ تھے۔ انہوں نے میرے ایسے زمانے میں تصدیق کی جبکہ اہل مکہ میری تکذیب کر رہے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے دعائیں فرماتے ہوئے کبھی نہ اکتاتے۔ امہات المومنین میں آپ بلحاظ فضل و شرف ممتاز ہیں۔ چنانچہ شب معراج آپ جنت کی سیر فرما رہے تھے تو اس میں ایک عظیم محل دیکھا جو ہر نظر تک وسیع و کشادہ ہے۔ اس میں ایسی اشیاء رکھ دی گئی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی اور نہ ہی کوئی انسان اپنے دل میں تصور و خیال لا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کس کا محل ہے؟ آواز آئی، یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا محل ہے۔ آپ نے فرمایا، میں انہیں ہدیہ پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مال دنیا کے بدلے جنت میں محل عطا فرمایا۔ امام طبری علیہ رحمہ زہری اور قتادہ سے مروی ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک میں پیر کے دن اپنی بعثت کا اعلان فرمایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسی روز ہی آپ کی نبوت و رسالت کی تصدیق کی اور ایمان کا شرف پایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ رمضان مبارک میں معمول تھا کہ غار حرا میں جا کر مصروف عبادت رہتے۔ جب مہینہ گزر جاتا تو آپ مکہ مکرمہ میں تشریف لے آتے۔ گھر میں جانے سے قبل بیت اللہ شریف کا 7 بار طواف کرتے۔ جس سال آپ مبعوث ہوئے اور اعلان نبوت اور رسالت کا فرمان جاری ہوا، اس وقت آپ غار حرا میں جلوہ افروز تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے آپ کی خدمت میں وحی لے کر حاضر ہوئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں عورتوں سے افضل ترین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت سے 3 سال قبل مکہ مکرمہ میں وصال فرمایا۔ جنت معلیٰ مقام جوہون میں آپ کا مزار مبارک ہے۔ آپ نے 65 سال عمر پائی۔ آپ کی قبر شریف میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اترے، اس وقت تک نماز جنازہ فرض نہیں تھی۔ بعض بیان کرتے ہیں کہ ابو طالب کی وفات کے 3 دن بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے وصال فرمایا۔ ان کے وصال کے بعد قریش آپ کو زیادہ تکالیف پہنچانے لگے۔ تیبری کا بیان ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ مناقب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میں ہے کہ حضرت ابراہیم بن محمد ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے 2 نکاح ہوئے تھے، پہلا عتیق بن عائد بن عبداللہ سے اور دوسرا ابو حالہ سے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ الاحزاب کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ ان کا نام زرارہ تھا۔ ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا اور اس نے اسلام کا شرف پایا۔ چنانچہ وہ کہا کرتے تھے کہ میں والدین بہن بھائیوں کے نسبت سب سے افضل ہوں۔ میرے باپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میری والدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور میرے بھائی قاسم اور میری ہمشیرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ بصرہ میں ان کا انتقال ہوا۔ جنازے میں لوگوں کا بے پناہ ہجوم تھا، اس لیے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب ہیں۔ بعض نے کہا کہ آپ جنگ جمل میں شہادت سے سرفراز ہوئے۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض گزار ہوئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو مجھے بھی دکھائیے گا۔ چنانچہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ ادھر آؤ اور میری دائیں ران کے قریب بیٹھ کر دیکھ لیجئے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے دریافت کیا، تم جبرائیل کو دیکھ رہی ہو؟ عرض کیا، ہاں۔ پھر آپ نے کہا، بائیں طرف دیکھو، اور پھر سامنے کی طرف دکھایا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جبرائیل کو دیکھتے ہی عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واقعی جبرائیل ہیں، شیطان ایسی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے لباس تبدیل کیا اور اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں۔ ان سے آپ کی تمام کیفیات بیان کی۔ وہ بولے، خدائے قدوس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، باخدا اگر تم ان باتوں میں سچی ہو تو سمجھ لو یہ وہی ناموس اکبر آئے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ پھر ورقہ بن نوفل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے سر اقدس کو چوم لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ خدیجہ کا ذکر فرما رہے تھے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ اکثر اس بوڑھی بیوی کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ اللہ پاک نے اس سے بہتر بیوی آپ کو نوازی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، جب میں نے یہ بات کہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو گیا۔ مجھے علم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری بات اچھی نہیں لگی۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آج کے بعد ایسی بات نہیں کروں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو معاف کرتے ہوئے فرمایا، خدیجہ کو میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ خدیجہ نے میرا ساتھ اس وقت دیا جب ہر طرف سے کفار مجھے تکلیف اور مشکلات پہنچا رہے تھے۔ خدیجہ اس وقت میرا سہارا بنی جب مشرکین مکہ میری جان لینے کے پیچھے پڑے تھے۔ تمام بیویوں میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پہلی بیوی حضرت خدیجہ کو اکثر یاد کیا کرتے، ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی ہر وقت دعا کرتے۔ امام طبری اور زہری اور حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت خدیجہ نے اس وقت اسلام قبول کیا جب کوئی بھی عورت مسلمان نہ ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں داخل ہونے والی بہترین عورتیں یہ ہیں: خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزاحم۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جتنی بھی اولاد عطا کی تھی وہ حضرت خدیجہ کے بدن سے دی۔ حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد قریش کے لوگوں نے رسول اللہ پر بہت ظلم کیا۔ سورۃ تحریم کی تفسیر میں اس طرح بیان کیا ہے،
کہ حضرت خدیجہ کی وصال کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ اکثر اداس رہا کرتی۔ ایک دفعہ حضرت سیدہ فاطمہ نے رسول اللہ سے کہا، اے ابا جان، آپ حضرت جبرائیل سے میری والدہ کے بارے میں پوچھئے۔ ابا جان، مجھے اس وقت تک کھانا پینا اچھا نہیں لگے گا جب تک جبرائیل مجھے میری والدہ کے بارے میں نہ بتا دیں۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ وفات کے بعد وہ کس حالت میں ہیں۔ رسول اللہ نے حضرت جبرائیل سے حضرت خدیجہ کے بارے میں پوچھا تو حضرت جبرائیل نے رسول اللہ کو عرض کیا، آپ اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ سے فرما دیں کہ حضرت خدیجہ حضرت سیدہ سارہ اور حضرت سیدہ مریم کے ساتھ جنت میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ رہ رہی ہیں۔ جب اللہ پاک نے حضرت محمد کو شب معراج کی سیر کروائی تو رسول اللہ نے جنت میں ایک بہت خوبصورت محل دیکھا جس میں بہت ہی خوبصورت اور پیاری پیاری چیزیں تھیں جو کبھی کسی نے نہ دیکھی تھی اور نہ سنی ہوں گی، اور نہ ہی کبھی ایسی چیزوں کے بارے میں کبھی کسی کو گمان ہوا ہوگا۔ یہ محل دیکھ کے رسول اللہ نے حضرت جبرائیل سے دریافت کیا، یہ محل کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، یہ محل اللہ پاک نے حضرت خدیجہ کے لیے تیار کیا ہے۔ حضرت جبرائیل کی بات سن کر رسول اللہ نے فرمایا، میں اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے خدیجہ کو دنیا میں مال و دولت خرچ کرنے کے بدلے میں جنت میں اعلیٰ محل اور مقام عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔